اس میں ملاوٹ نہ کرنا. اور ایک لفظ فرمائے جب نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے نا, ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نا گندم رکھی ہوئی ہے ٹھیلے پہ یا کوئی بھی ایسی چیز تھی بیچنے کے لیے, اور چند دن پہلے ہی بڑی زوردار بارش ہوئی تھی مدینہ شریف کے اندر. بارش اتنی شدید, اس وقت یہ گودام وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے کہ لوگ چھپا لیں محفوظ کر لیں اس پر بارش نہ پہنچے, اتنے تو سسٹم اس وقت تھے نہیں. اب نبی کریم علیہ السلام جب بازار میں تشریف لائے تو دیکھا بھی گندم ساری سکی ہے جڑی ہوتے انہیں رکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے آستین کو پیچھے کیا اور اس گندم کا وہ جو ڈھیر تھا اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو وچ جڑی گندم سی نا وہ تر دانے تھے. حضور فرمایا ایک ہی ہے, نظریں اس کے جھک گئیں. چونکہ ابھی تربیت کے مراحل تھے نا, یہ کام نہ ہوتے تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچتے. یہ کام ہوئے, تربیت کے مراحل تھے, صحابہ سیکھتے رہے. فرمایا یہ کیا ہے, چونکہ اسے اس مسئلے کا اس وقت علم نہیں تھا. حضور اچھا ہم کہتے ہیں بھی غریب ہے ریڑی والا ہے, بھی ریڑی والا ہے تے یہ کو لے تے پوچھو نا, چنگے چنگے اگے لائے نے تے ماڑے ماڑے پیچھے رکھے نے. غریب ہے تو کام تو دیانتداری والا کرے نا, ریڑی والا ہے غریب ہے مزدور ہے لیکن کام تو امانتداری والا کرے نا بھائی. حضور فرمایا یہ کیا ہے, بارش اتنی زیادہ ہوئی اور تیری گندم اوپر خشک ہے نیچے ساری تر ہے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں تھا. فرمایا من غشا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے دھوکہ دیا, جس نے ملاوٹ کی. اور یہاں اللہ کے نور کے ساتھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, دودھ کے اندر پانی ملاتے ہیں. اتنا زیادہ, اتنی زیادتی, اتنا ظلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی نا دودھ کے اندر پانی ملا رہا تھا. آپ رونے لگ گئے, اتنا زیادہ روئے کہ وہ آدمی کہتا ہے میں دوڑ کے آیا بھی خدا نہ خواستہ کو کیا مسئلہ بن گیا. فرمایا کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں. فرمایا یہ جو تو کام کر رہا تھا نا دودھ میں پانی ملانے کا, یہ عمل دیکھ کر میں رونے لگ گیا. حضور رونے کی کیا وجہ ہے. فرمایا رونے کی وجہ یہ, جب قیامت کے دن اللہ تجھے فرمائے گا نا ایسے دودھ چ پانی کاٹ تو نکال لو گے. کہتا نہیں. فرمایا پھر یہی تجھے عذاب دیا جائے گا کہ تجھے یہ کہا جائے گا نکالو, وگرنہ یہ والا عذاب تیرے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. یہ عذاب نہ دھوکہ کریں. لفظ سن لیا تو عمل معادلہ غیر مسلموں نے کرنا اس پر. وہ تو کر ہی رہے ہیں نا اپنے آئین کے اندر حضور کے فرامین کو شامل کر کے, وہ تو کر رہے ہیں وہاں تو ان کے ہاں یہ آئین کے اندر بات شامل ہے. جس نے دھوکہ کیا ملاوٹ کی اس کی ساری جائیداد ہی ضبط کر لی جائے گی. اور ہوتی ہے ضبط. پھر کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ وہ برگر کے اندر بھی جو ہے وہ ملاوٹ کر جائے, کسی میں جرت نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں قانون سخت بنا دیے گئے. تو ہمارے لیے کوئی اور قانون تو بعد میں ہے نا, حضور کا فرمان پہلے ہے جو حضور نے فرما دیا جس نے دھوکہ دیا ملاوٹ کی. 4 پیسے زیادہ بن جاتے ہیں نا پھر وہ جاتے بھی ایسے ہی ہیں. یاد رکھیے گا. وہ ایک مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی یہی کاروبار کرتا تھا, دودھی تھا, دودھ میں پانی ملاتا تھا. بڑا اس نے پیسہ کمایا بڑا, اور پھر ایک بندر اس نے خرید لی. اتنے پیسے ہو گیا کہ کاروباری اب اس نے وہ چھوڑ دیا, کہتا اب چلتا ہوں کسی اور ملک چلتا ہوں. ایک بندر اس نے خریدا, کشتی کے اندر بیٹھا, وہ ایک ڈنڈا سا کھڑا ہوتا کشتی میں, کبھی آپ نے غور کیا ہو. اب وہ جو اشرفیاں, وہ جو پیسے تھے نا جس تھیلی کے اندر, وہ جو بندر ساتھ تھا اس بندر نے وہ اشرفیاں والی تھیلی پکڑ لی, ڈنڈے اتنے چڑھ گیا. اب کیا کرتا کہ ایک اشرفی وہ پانی وچ سٹدا سی تے ایک اشرفی کشتی دے وچ. وہ سر پکڑو سکا, خدا دے بندے ساری زندگی کی محنت اور کمائی تم 1 منٹ میں ضائع, یہ کیا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ جڑے پیسے پانی دے سی نا دودھ دے جڑے تو ملاندا سی, پانی دے پیسے پانی نو دے رہے ہیں. یہ پانی کے پیسے تھے نا, وہ پانی کی وجہ سے تم نے کمایا نا. پیسے جڑے پانی دے بندے سی وہ پانی کو دے رہا ہوں, جو تیرے بنتے تھے وہ کشتی میں ڈال رہا ہوں. جڑے تیرے دودھ کے خالص بنتے تھے بھائی ایسے نکل بھی جاتے ہیں. ایک موقع پہ میں نے کہا یہ جو 2 نمبری سے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے نا, یہ پھر بیماریوں میں, قرض داریوں میں, یہ ادھر ادھر وکیلوں کے چکروں میں, تھانے مقدمہ کچہری, انہی کے اندر یہ معاملات, انہی کے اندر یہ پیسے نکل جاتے ہیں. جو حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. وہ ایک افسر کی میں نے بات سنائی جو رشوت خور تھے, گھر آئے رشوت لے کر, پتہ چلا کہ زوجہ کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. کہنے لگا دیکھو آ جائے 1000 روپیہ 10,000 روپیہ 15,000 یہ رشوت نہ لیتا, علاج کنے کروانا سی. وہ اماں جی گھر میں تھی نا, سیانی تھی, سمجھدار تھی. کہنے لگے پتر جی تو رشوت نہ لیندا ٹانگ ٹوٹنی بھی نہیں سی. یہ معاملہ اس لیے کہ یہ نکلنے ہیں نا, اب کسی طریقے سے یہ نکلیں گے. بھائی کھرا خالص صاف ستھرا کاروبار